اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی توصیف رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریمۃ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خام ہے قدرت کا حسن دستگاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خامہ قدرت کا حسن دستگاری واہ واہ۔ اللہ رب العالمین اور حضور جامع عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر مدرسہ انوار رضا کے ناظم صاحب اور جملہ اساتذہ کرام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن الحمدللہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مبارک دن ہے۔ آج 7 ستمبر اور 3 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ اور دین اسلام کی اساس، دین اسلام کی بنیاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا دن۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ رب العالمین مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج 7 ستمبر جس کو یوم الفتح کہا جاتا ہے، کامیابی کا دن کہا جاتا ہے، آج کا ہی وہ دن ہے اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے 1400 سال بعد بھی مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایسا پہرہ دیا کہ انہوں نے دور صحابہ کو یاد کرایا۔ ختم نبوت، یہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں فی الحال تو بالکل کمزور بیٹھے ہیں، ایک نعرہ لگائیں تاکہ ختم نبوت بیان کرنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مبعوث فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی صورت میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اب ختم نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے آخری نبی ہے۔ یہ ہر مومن، مسلمان اور ہر کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتیں نازل فرمائی۔ دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے صرف 2 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہی میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنے انعامات کو مکمل فرمایا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنے ختم نبوت پر بہت سارے مقامات پر حضور علیہ السلام نے اس عقیدے کو واضح فرمایا۔ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ لوگوں سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لو کان من بعدی نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم نبی نہیں بن سکتے تو 1400 سال بعد اگر کوئی مرتد یہ اعلان کرے کہ میں نبی ہوں تو یقیناً وہ کائنات کا سب سے بدترین جھوٹا ہے، اور وہ تمام درندوں اور چرندوں سے زیادہ بدتر ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، کیونکہ خنزیر ضرور ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر نہیں، کتا ضرور ہے لیکن ختم نبوت کا منکر نہیں، جانور ضرور ہے لیکن ختم نبوت کا منکر نہیں۔ یہ تو قادیانی کائنات کا سب سے بدترین جانور ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے تاج کو اچھالے۔ پھر یہ دور چلتا رہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دور خلافت میں جو جنگ لڑی گئی ختم نبوت کے لیے، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو چکے، اور ان میں 700 حفاظ صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرہ دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ دور چلتا رہا
صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بالآخر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی قادیان کے خلاف اپنی تحریروں میں اور اپنے تقریروں میں اس بات کو واضح فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر یہ دور چلتا رہا یہاں تک کہ 7 ستمبر 1974 کا وہ عظیم الشان دن آیا کہ جس کے لیے مسلمانوں نے 10,000 لوگوں کی جانیں پیش کی، بلکہ 1974 سے پہلے 1953 سے 1974 تک تحریک ختم نبوت چلی، جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، جن میں حضرت سیدنا علامہ ابو الخلیل، علامہ ابو البرکات خلیل احمد قادری صاحب اور سید احمد قادری صاحب اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام تھے، انہوں نے قادیانیوں کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت پر تحفظ دینے کے لیے جو میدان میں آ گئے، قیامت تک تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ختم نبوت کے لیے 7 ستمبر 1974 کو ہمارے اکابرین کہ جن میں سر فہرست حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی، علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام تھے، انہوں نے اس میدان میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو واضح قرار دیا، واضح فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود واضح فرمایا۔ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، یہ تو سنت صدیقی پر عمل کرتے ہوئے مرزا قادیانی کے مقابلے میں آ گئے، اور بالآخر 7 ستمبر کو وہ عظیم الشان دن آیا کہ اس دن پاکستان کی پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ آج ہم اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر احسان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرہ دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ آج ختم نبوت کے موضوع کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت ہم مسلمانوں کا بالکل بنیادی عقیدہ ہے۔ آج ہم یہاں مدرسے میں آ رہے ہیں، آج آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے سن لیا، تو 7 ستمبر آج کا ہی وہ دن ہے، 7 ستمبر، تو یہ دن آپ لوگوں نے بالکل بھولنا نہیں ہے۔ گھر پہ جا کے ماں باپ کو بتانا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو ہمارے علماء کرام نے قربانیاں پیش کی، بالآخر ان کی قربانیاں رنگ لائیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کیا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، قادیانی کافر ہیں، کافر تھے اور کافر ہی رہیں گے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بالآخر یہ سلسلہ رکا نہیں، قادیانیوں نے اور سازشیں کی، ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدوں پر لایا گیا، ان کو حکومتی سطح پر ان کو لایا گیا، تو ان کے مقابلے میں جب 2017 میں ختم نبوت بل میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک مرد کلندر کو پیدا فرمایا جس کا نام امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ نے ختم نبوت پر جو پہرہ دیا، یہ معذوری کی حالت میں انہوں نے بتا دیا کہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے ختم نبوت کے معاملے کو، کیونکہ یہ نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی، جتنے سارے عبادات کر لیں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی
جب تک کوئی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانے. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کیا ہے؟ آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عقیدے پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.